اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع اشعار کی تشریح کے طریقہ کار پر مبنی ہے۔ اشعار کی تشریح چاہے وہ اشعار نظم کے ہوں یا غزل کے ہوں، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق اشعار کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس میں حوالے کے کچھ اشعار ڈالے جاتے ہیں اور اپنے تاثرات، اپنے مشاہدات، اپنے احساسات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کے مطابق ایک معیاری تشریح کی جا سکتی ہے، آج ہم اس پر بحث کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تبصرہ نگاری بھی دیکھیں گے کہ اشعار میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اور ان اشعار کی خوبی کیا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اشعار کی تشریح کے اصول و ضوابط۔ اشعار کی تشریح کے اصول و ضوابط میں دیکھیے، سب سے پہلے کیا ہے؟ شعر کی درست ادائیگی۔ عزیز ساتھیوں، شعر اس وقت تک سمجھنا مشکل ہے جب تک اس کو صحیح طریقے سے پڑھ نہ لیا جائے، یعنی اس کی درست ادائیگی شعر کی تشریح کے لیے ضروری ہے۔ جو ہی آپ کے سامنے کوئی شعر آتا ہے، غزل کا یا نظم کا، اس کو 3-4 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے، اپنے طور پر اس کی درست ادائیگی ضرور کر لیجئے، تلفظ بہتر کر لیجئے، اور پھر اس کو سمجھ لیجئے کہ شاعر نے اس شعر میں کیا بات کہنے کی کوشش کی ہے اور وہ کس حد تک آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ شعر کو درست طریقے سے ادا کیا جائے۔ تحت اللفظ میں ہی، یعنی سیدھے سیدھے طریقے پر آپ شعر کو پڑھنا سیکھ لیں۔ شعر جب پڑھا جائے گا 3 سے 4 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو خود بخود اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آہستہ آہستہ بیٹھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس شعر کی تشریح اپنے طور پر بڑے خوبصورت انداز میں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلا اصول شعر کی درست ادائیگی ہے۔ آگے دیکھیے، حوالہ، یعنی وہ شعر کس نظم سے ہے، اس کے شاعر کون ہیں، یا کس غزل کا ہے، غزل کس نے لکھی ہے، اس شاعر کا مختصر سا حوالہ دیجئے۔ اگر نظم کا شعر ہے تو نظم کا نام لکھیے، شاعر کا نام لکھیے، اور پھر مختصر طور پر اس نظم میں جو کچھ بیان کیا گیا اور شاعر کے بارے میں مختصر طور پر ضرور لکھیے، اور اس کے بعد شعر کی تشریح شروع کیجیے۔ تو حوالہ دینا ضروری ہے، ورنہ شعر کی تشریح اگر بغیر حوالے کے بیان کر دی جائے، شاعر اور نظم کے پس منظر کے بغیر، تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ نمبر نہ ملیں یا وہ تاثر نہ بیٹھے جو ہونا چاہیے، جس سے اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا دیکھیے، نثری ترتیب، یعنی جو بھی شعر آپ کے سامنے آتا ہے اس کو پہلے نثر میں تبدیل کر لیجئے، سادہ سا مفہوم اس کا مرتب کر لیجئے۔ اشعار کو سیدھی سادھی نثری ترتیب میں لانا بے حد ضروری ہے، تاکہ آپ کو وہ جملے کی ترتیب میں جب لکھا جائے گا تو وہ آپ کو وہ مفہوم آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اور پھر اس مفہوم کے مطابق، اس نثری ترتیب کے مطابق جب آپ تشریح کریں گے تو خود بخود تشریح میں آپ اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شعر کو پہلے نثر کے اندر تبدیل کر لیں، سیدھی سادھی جملے میں تبدیل کر لیں، اور پھر اس کا مفہوم بیان کریں اور تشریح کریں۔ آگے، مرکزی خیال۔ مرکزی خیال دیکھیں، اگر نظم ہے تو نظم کے تمام اشعار آپس میں مربوط ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوری نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اشعار کی تشریح، چونکہ امتحانات میں نظم کے جو اشعار ہیں وہ 2 دیے جاتے ہیں،
کہیں کہیں پہ 3 اشعار بھی دیے جا سکتے ہیں، اور تینوں اشعار کی تشریح نظم کے حوالے سے تینوں اشعار کی تشریح ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ حوالہ لکھنے کے فوراً بعد جب تشریح کی ہیڈنگ ڈالتے ہیں تو تشریح میں سب سے پہلے اس نظم کے حوالے سے ضرور بیان کیجئے کہ اس نظم میں شاعر نے کس چیز کو موضوع بنایا ہے اور اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے، یا وہ جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس نظم کے اندر وہ کیا ہے، وہ آپ ضرور بیان کریں گے۔ لیکن اگر غزل کے کسی شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ غزل کے ہر شعر کا مرکزی خیال الگ ہوتا ہے۔ غزل کے تمام اشعار ایک دوسرے سے منسلک نہیں ہوتے، جڑے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ وہ الگ الگ موضوعات پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا ہر شعر کا مرکزی نقطہ یا مرکزی خیال بھی الگ ہوگا۔ تو اگر غزل کے کسی شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو حوالہ یعنی شاعر کا نام لکھنے کے بعد جب تشریح کرنے لگیں تو اس میں سب سے پہلے اس چیز کو ضرور بیان کیجئے کہ اس شعر کا مرکزی نقطہ کیا ہے یا اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، یہ ضرور بیان کیجئے، اور اس کے بعد پھر اصل تشریح کی جانب بڑھیے۔ آگے چلتے ہیں۔ مفہوم جو اس کی اصل تشریح ہے، جو اس کا اصل مطلب ہے شعر کا، وہ آپ نے یہاں پہ بیان کرنا ہے۔ اب مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ مختلف حوالہ جات بھی دے سکتے ہیں، مختلف دوسرے شعراء کرام کے اس سے ملتے جلتے اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جن اشعار کی تشریح کر رہے ہیں اگر ان سے ملتے جلتے دوسرے اشعار آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ وہ ضرور لکھیے، اور ان اشعار کو لکھتے ہوئے بھی ترتیب کا خاص خیال رہے۔ اشعار میں مصرے تبدیل نہیں کرنے، مصروں کی ترتیب تبدیل نہیں کرنی، ترتیب کا خاص طور پر خیال رہے۔ جن شعراء کرام کے آپ حوالے کے اشعار دے رہے ہیں تو ان میں مصروں کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ تو مفہوم بیان کیجئے، اپنے احساسات اس میں ڈالیے، اپنے مشاہدات، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کا کہنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ تبصرہ۔ تو عزیز ساتھیو، اس میں یہ شعر کی تشریح کے بعد آخر میں 2 یا 3 لائنوں کا، بلکہ 2 لائنوں کا مختصر طور پر ایک اپنا تبصرہ دینا ہوتا ہے، اپنی رائے دینی ہوتی ہے کہ درج بالا شعر میں شاعر کا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اب تبصرے کے حوالے سے مختلف جملے ہیں جو مثال کے طور پر دیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً وہ کیا جملے ہیں دیکھیے، شعر کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا کہ وہ زبان و معانی کے لحاظ سے کیسا ہے، یہ تبصرہ کہلاتا ہے۔ یعنی شعر کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا زبان و معانی کے لحاظ سے۔ طلبہ تشریح کے دوران ہی اپنی رائے کا اظہار یا تبصرہ کر سکتے ہیں، اور یہ تبصرہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا مفہوم یا تشریح کے آخر میں ہی کریں گے، آپ درمیان میں بھی تشریح کرتے ہوئے بھی ان جملوں کو آپ لکھ سکتے ہیں، جیسا آپ محسوس کریں، اس شعر کی جیسی خوبصورتی آپ کو محسوس ہو اس حساب سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھیے، زبان و معنی کے لحاظ سے یہ بہت عمدہ شعر ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کی ذہنی پختگی کا اس میں اظہار ہوتا ہے، یا پھر دیکھیے شعر میں سادگی اور سلاست پائی جاتی ہے، یا سادگی اور سلاست کے اعتبار سے بہت عمدہ شعر ہے۔ شعر فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے، یعنی زبان اور معنی دونوں لحاظ سے عمدہ ہے۔ فصاحت و بلاغت، فصاحت کہتے ہیں کہ ہر قسم کی غلطی سے پاک، اور بلاغت کہتے ہیں ہر لحاظ سے مکمل، یعنی نہ تو اس میں کسی قسم کی کمی ہے شعر میں، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی خامی ہے۔ تو یہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے، یعنی زبان اور معنی دونوں لحاظ سے عمدہ ہے۔ منظر کشی خوب ہے، یہ ایک اور تبصرہ ہے۔ آپ منظر کشی کے حوالے سے شاعر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کو منظر کشی پر خوب عبور حاصل ہے۔ اسی طرح جذبات کی بہترین ترجمانی کی گئی ہے، یعنی آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ اس میں حسن و عشق کے جذبات کا بیان ہے، یا وطن کے جذبات کی بات کی گئی ہے، یا کسی بھی قسم کے حوالے سے ایک جذبے کا اظہار ہے، تو وہ آپ اس پر اپنا تبصرہ پیش کر سکتے ہیں۔ شعر میں بلند اور منفرد تخیل پیش کیا گیا ہے، یہ اگلا ایک تبصرہ ہے۔ آپ اپنی رائے میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شعر میں تخیل بہت ہی بلند ہے، عمدہ تخیل ہے، منفرد ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ اسی طرح الفاظ و تراکیب ایسی ہیں جیسے ہیرے جواہرات جڑے ہوں، یعنی الفاظ کی جو ترتیب ہے شعر کے اندر وہ بذات خود ایک بڑی خوبصورتی سمجھی جاتی ہے، بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے۔
جیسے مومن خان مومن کا ایک شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب اس میں دیکھیں الفاظ بھی سادہ ہیں، بات بھی سادہ ہے، لیکن اتنی گہری بات اور سادہ سے انداز میں کی گئی ہے۔ تو الفاظ و تراکیب کو جس طرح جوڑا جاتا ہے وہ ایسے معلوم ہوں کہ جیسے ہیرے جواہرات جڑے ہوں، یہ شاعر کی بہت ہی زیادہ بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ تو اس پر بھی آپ اس طرح سے اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عزیز ساتھیو مختلف قسم کے جملے تھے جو تبصرے پر مبنی تھے۔ آپ اپنی رائے ان الفاظ کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے الفاظ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو عزیز ساتھیو یہ تھا مختصر سا موضوع آج کا، جس میں ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اشعار کی تشریح کیسے کی جائے، اور وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی تشریح کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کے مطابق بہت اچھی اور عمدہ تشریح لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔